الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بکس پناہ میں نذرانہ عقیدت و محبت درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب التعظیم و تکریم معزز و محترم میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزان گرامی قدر اور دیگر معزز و محترم سامعین و حاضرین، بالخصوص جناب محترم حافظ منیر احمد صاحب، ڈاکٹر صداقت صاحب، جناب محترم اظہر حسین صاحب، مختار احمد بانا صاحب، دیگر منتظمین اور بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان پیر سید مختار احمد شاہ صاحب، آپ کی گفتگو کے بعد سچ بات تو یہ ہے کہ خطاب کی گنجائش تو نہیں، وقت بھی تقریباً محفل پاک کا جو اختتام کا دیا گیا تھا وہ قریب ہے۔ اتنے تھوڑے وقت میں چونکہ نماز کا ٹائم بھی قریب آ رہا ہے، کسی موضوع کو الگ سے شروع کرنا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ضبط میں مزید اور صبر میں ایک آزمائش ڈالنے کے برابر ہے۔ مختصر سی بات کروں گا کہ قبلہ شاہ صاحب پچھلے سال سے میں نے ان کے نامی اسم گرامی اور آپ کا تعارف تھا، اللہ پاک نے آج آپ کی اس محفل پاک میں ملاقات کرائی، ہیں بھی سید اور نام بھی مختار ہے، تو کیوں نہ ہم اس نام کی نسبت سے آج کی اس محفل پاک میں گفتگو کر لیں، چونکہ وقت کم ہے، جہاں بھی وقت پورا ہو گیا گفتگو چھوڑ دیں گے تو موضوع مکمل ہی ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے رسول کو مختار کل بنا کے بھیجا۔ مختار کا معنی ہے اختیار رکھنے والا۔ مختار کا کیا معنی ہے؟ جسے اختیار دیا گیا ہو۔ مثلا آپ جاتے ہیں نادرا آفس میں، اپنا شناختی کارڈ بنوانا ہے تو وہاں سارا آپ کا ڈیٹا لکھا جاتا ہے، اس کے بعد ایک فارم نکال کے آپ کو دیا جاتا ہے کہ جاؤ، جو بھی تصدیق کرنے کا اختیار رکھتا ہے وہ نمبردار ہے، وہ گزٹڈ افیسر ہے، اس سے جا کر اپنے اس فارم کی تصدیق کرا کے لاؤ۔ اب وہ جو تصدیق کرتا ہے وہ اختیار رکھتا ہے تصدیق کرنے کا، اس کے دستخط ہوں گے تو نادرا والے دوبارہ وہی فارم آپ کا لے لیتے ہیں اور آپ کا شناختی کارڈ آپ کو بنا کے دے دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہر بندے کو ایک خاص سطح تک اختیار دیا ہے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شرع خدا اس اختیار کے بارے میں ایک بندے کو سمجھاتے ہیں کہ تیرے پاس اختیار کیا ہے۔ آپ نے کہا ذرا اپنا پیر اٹھا، اس شخص نے ایک پاؤں اٹھایا، جب اس نے پاؤں اٹھایا ہوا تھا تو شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے کہنے لگے اب ذرا دوسرا اٹھا۔ کہنے لگا جی 2 پیر میں گٹھے نہیں اٹھا سکتا، میرے پاس اختیار اتنا ہی ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی پیر اٹھا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی کو اللہ رب العزت نے ساری کائنات کا مختار بنایا ہے۔
آج کا ہمارا موضوع ہے کہ آقا کی ذات مختار کائنات ہے، مختار کل ہے، ہر چیز کا اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار دے کے بھیجا ہے۔ اس پر آئے سب سے پہلے علمی اور فنی نوعیت کی مختصر سی بات کرتا ہوں۔ میں زیادہ آپ کو علم کی ان وادیوں میں پریشان نہیں کرنا چاہتا، لیکن چونکہ ہر عالم کا ایک فرض ہوتا ہے، ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے گفتگو کی بنیاد علم پہ ہی رکھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے شریعت مطہرہ میں 2 قسم کا اختیار دے کے بھیجا، یعنی حضور کی 2 قسم کی حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت کو ہم کہتے ہیں تشریحی حیثیت، یہ جیم کے ساتھ جو ہے آتی ہے، تشریح، شرح جسے بنتا ہے، تشریحی حیثیت۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کا جو بھی حکم ہے اس کی شرح بیان کرنا، کھول کھول کے اسے سمجھا دینا۔ اور دوسری حیثیت ہے تشریعی حیثیت عین کے ساتھ، تشریحی حیثیت ہے کے ساتھ اور تشریعی حیثیت عین کے ساتھ۔ تشریعی حیثیت جو عین کے ساتھ ہے اس کا معنی بنتا ہے کہ اللہ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو خود شرع بنانے کا اختیار بھی دے کے بھیجا ہوا ہے۔ اب ان 2 چیزوں کو سمجھ لیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے بیان کیا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اللہ نے قرآن میں روزے کے بارے میں ٹائم بتایا کہ روزے کا ٹائم کتنا ہے۔ سورہ بقرہ میں 2 پارے میں ارشاد فرمایا کہ تم کھاتے پیتے رہو رات کے وقت حتیٰ کہ سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے فجر کے وقت الگ نہ ہو جائے، یعنی کالا دھاگا اور سفید دھاگا جب 2 الگ الگ دھاگے اتنی روشنی میں نظر نہ آ جائیں تو تم کھاتے پیتے رہو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، اس کے بعد پھر رات آنے تک تم روزے کی حالت میں ہوگے، یعنی دن کے وقت تو پھر روزہ ہوگا۔ جب یہ آیت کریمہ اتر گئی تو ایک صحابی صبح کھاتے پیتے رہے، صبح صادق اٹھایا گیا، وہ سحری کرنے لگے، بیوی کہتی ہے کہ ٹائم ہو گیا ہے، سحری کا وقت ختم ہو گیا، پو پھٹ گئی ہے۔ اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ یہ دیکھ میرے پاس 2 دھاگے ہیں، انہوں نے دھاگے اٹھائے ہوئے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے جب تک ممیز نہ ہو جائے اس وقت تک کھاتے پیتے رہو، تو میں تو نہیں چھوڑوں گا۔ ابھی یہ سیاہ اور سفید دھاگا الگ الگ نظر، یعنی اتنی روشنی تو ہوئی نہیں، ابھی تو رات کا اندھیرا ہے۔ وہ کھاتے رہے حتیٰ کہ سورج چڑھنے سے کچھ دیر پہلے انہیں سیاہ دھاگا اور سفید دھاگا الگ الگ نظر آئے۔ یہ شکایت حضور کی بارگاہ میں کی گئی۔ حضور نے اس صحابی کو بلایا، فرمایا ادھر آ، یہ تو نے دھاگے پکڑے تھے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ قرآن میں آیا ہے، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہ تو قرآن کا حکم ہے، میں نے قرآن پہ عمل کیا ہے۔ آقا نے فرمایا قرآن ان دھاگوں کی بات نہیں کرتا، بلکہ صبح صادق کے وقت افق کے کنارے مشرقی کنارے پر وہ جو اندھیرا چھایا ہوتا ہے، اس اندھیرے کو نیچے سے ایک روشنی اٹھتی ہے، وہ روشنی اس اندھیرے کو اوپر اٹھا دیتی ہے، سفیدی نیچے سے نظر آتی ہے، وہ سفیدی اور اوپر کی سیاہی، رات کی سیاہی، جب یہ الگ الگ نظر آ جائیں تو وہاں روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو فجر کے وقت کا ٹائم تھا، صبح صادق اللہ پاک بتا رہے ہیں ایسے ہوتی ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے اس کی تشریح کی
کیا کیا اس حکم کی؟ اس طرح کے بے شمار احکامات ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اس کی تشریح کی. حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کیف نصلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قرآن میں ہر جگہ حکم دیا نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، آقا ہم نماز کیسے پڑھے؟ یہ سوال تھا. آقا علیہ السلام نے بڑا سادہ سا جواب دیا، فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز ادا کرو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. یہ تشریح کر دی اقیم الصلاۃ، نماز کیسے پڑھے؟ بس جیسے حضور نے پڑھی ایسے ہی نماز پڑھ لے. یہ تھی آقا علیہ السلام کا اختیار، تشریحی حیثیت کہ جس طرح چاہیں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جتنے احکامات دیے ہیں ان کی حضور تشریح فرما دیں، وضاحت کر دیں. دوسری حیثیت ہے جو آج ہمارا موضوع ہے، وہ ہے تشریعی حیثیت عین کے ساتھ، کہ خود حضور شرع بنائے، جس پر پہلی میں دلیل دے رہا ہوں کہ اللہ نے حضور کو خود شرع بنانے کا اختیار دے دیا ہے. آقا علیہ السلام نے ایک موقع پر سونے کی انگوٹھی تیار کروائی. ایک صحابی کو حکم دیا جا سنار کے پاس اسے کہہ دے کہ ایک سونے کی انگوٹھی تیار کرے. اب وہ صحابی تھے، جو ہی انہیں حضور کا حکم ملا کہ آقا کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے سونے کی انگوٹھی تیار کروا کے لا، وہ صحابی باہر نکلے. انہوں نے کہا اچھا حضور انگوٹھی پہنیں گے تو کیوں نہ میں بھی بنوا لوں. وہ گھر گئے، پیسے اٹھائے، کہا کہ میں بھی حضور کی سنت پہ سونے کی انگوٹھی بنواؤں گا. راستے میں جو صحابی ملتے وہ پوچھتے خیر تو ہے آج؟ انہوں نے بتایا کہ آقا نے حکم دیا ہے، میں سنار کے پاس جا رہا ہوں، سونے کی انگوٹھی بنواؤں گا. اب جس صحابی نے سنا سارے سنیارے کے پاس پہنچ گئے کہ جی ہماری بھی انگوٹھی بنا دے، ہماری بھی انگوٹھی بنوا دے. ابھی آقا علیہ السلام کی انگوٹھی اس نے بنائی نہیں تھی کہ بڑی تعداد میں صحابہ اکرام نے انگوٹھیاں بنوا لی. اب وہ انگوٹھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں جب پیش کی جانے لگی تو سب صحابہ نے اپنی اپنی انگوٹھیاں اپنے پاس سنبھال کے رکھی تھیں کہ جب حضور پہنیں گے، چونکہ پہلے عمل حضور ہی کرنا ہے نا، تو ہم حضور کی سنت سمجھ کر پہن لیں گے. آقا علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا کہ اس کے پاس بھی انگوٹھی ہے، اور جو ہی حضور علیہ السلام نے اپنی انگلی میں ڈالنا چاہی تو سب صحابہ نے نکال لی کہ آقا ڈالیں گے تو ہم بھی حضور کی سنت پہ انگوٹھی ڈال لیں گے. آقا علیہ السلام جب یہ منظر دیکھا تو اپنی انگوٹھی حضور نے انگلی میں پہننے کے بجائے پھینک دی اور کہا میں محمد مرد کے لیے سونا حرام کرتا ہوں. صحابہ کا منظر ذرا دیکھے کس طرح وہ آقا کی تعلیمات پہ عمل کرتے تھے. ادھر حضور نے انگوٹھی پھینکی، ادھر سارے صحابہ نے انگوٹھیاں پھینک دی، سب نے پھینک دی کہ اگر آقا نہیں پہنتے تو ہم بھی سونا اپنے اوپر حرام سمجھتے ہیں، نہیں پہنیں گے. بعد میں حضور نے فرمایا یہ تم اٹھاؤ اور اپنی بیویوں کو جا کے پہنا دو. پورا قرآن اٹھا لے، پورا قرآن الحمد سے والناس تک پورا قرآن موجود ہے. کسی ایک آیت میں بھی، کسی حصے میں بھی اللہ نے مرد کے لیے سونا حرام نہیں کیا. مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے. کس نے کیا؟ آقا علیہ السلام نے کیا. یہ حضور کا شرع بنانے کا اختیار تھا. اب آئے جب سب مردوں کے لیے اللہ کے رسول نے حرام کر دیا سونا، تو ایک مرد ایسا ہے جس کے لیے حضور نے حلال کر دیا. اللہ نے حلال نہیں کیا. اس کا نام ہے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے صحابی ہیں. واقعہ کچھ یوں ہوا کہ آقا علیہ السلام جب ہجرت کے لیے نکلے تو مدینہ اس سمت میں ہے، رستے مدینے کے سارے ادھر جاتے ہیں، مکہ سے جو نکلتے ہیں. آقا علیہ السلام ابو بکر صدیق کے گھر گئے کہ چل ابو بکر اللہ نے حکم دے دیا ہجرت کا رضی اللہ تعالیٰ.
تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آقا میں تو حاضر ہوں. 6 مہینے ہو گئے تھے ابو بکر صدیق رات کو سوئے نہیں تھے، اور 6 مہینے ہو گئے تھے ہر روز رات کو سارا سامان پیک کرتے، تیار ہوتا، گھر والوں کہتے شاید آج اللہ کے محبوب آ جائیں، ہم نے نکلنا ہوگا، تمہاری یہ ڈیوٹیاں ہیں. دروازے میں کھڑے، دروازہ بند، انتظار کر رہے. جو ہی حضور علیہ السلام دروازے پہ پہنچے، ابو بکر صدیق نے دروازہ کھولا، کہا یا رسول اللہ میں تیار ہوں، چلو چلتے ہیں. آقا علیہ السلام بجائے اس سمت جانے کے مکے کے اس سمت چل پڑے. وہاں ایک غار تھی، غار ثور، وہ مدینے کے راستے میں نہیں آتی. حضور علیہ السلام نے وہاں قیام کیا. 3 راتیں 3 دن غار ثور میں قیام کرنے کے بعد حضور اس سمندری راستے سے، ایک الگ راستہ آتا تھا جو سمندری راستہ کہلاتا ہے، اس سمندری راستے سے مدینہ المنورہ کی طرف آئے. مکے والوں نے پیچھے اعلان کر دیا کہ جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار کر کے لائے گا 100 اونٹ اسے انعام دیا جائے گا. اب 100 اونٹوں کے لالچ میں بڑے بڑے لوگ، پہلوان، بڑے بڑے شکاری، بڑے بڑے راستوں کو جاننے والے باہر نکلے. کہیں اپنے بیٹوں کو لے کے، کہیں اپنے غلاموں کو لے آؤ، گرفتار کرتے ہیں، 100 اونٹ مل جائیں گے. تو ایک اونٹ سمجھ لیں کم از کم آج بھی 8-10 لاکھ روپے کا اونٹ ہے. عربی اونٹ ہیں، ہمیشہ مہنگے رہے، ساری تاریخ میں عربوں کے اونٹ مہنگے رہے. تو لالچ میں لوگ نکلے. کوئی ایک شخص بھی حضور کو تلاش نہ کر سکا، لیکن سراقہ اتنا بڑا کھوجی تھا، اتنا بڑا پہلوان تھا اور راستوں کو جاننے والا تھا. اس نے کئی راستے دیکھے اور سمجھ گیا کہ اس راستے حضور جا نہیں سکتے. وہ سمندری راستے میں آگے سے آ گیا اور حضور علیہ السلام کو آ کے روک لیا. یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ وہ اکیلا گیا تھا. اسے اپنی ذات پہ اعتماد اتنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر، یہ 2 بندے میرے لیے کچھ بھی نہیں ہیں. میں اپنے اسلحے، اپنی تلوار اور اپنی طاقت کے زور پر ان دونوں کو گرفتار کر لوں گا، چاہے جنگل میں ہی مل جائیں. اتنا اسے اپنے آپ پر اعتماد تھا. راستے میں آ گیا، گھوڑے پر سوار تھا. آقا علیہ السلام اونٹنی پہ سوار تھے. قصوہ نام کی اونٹنی تھی حضور کی، جس پہ حضور سوار تھے. اس سراقہ نے للکار دی، پکارا، کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اور تیرا دوست ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتاری پیش کر دیں. میں گرفتار کرنے آ گیا ہوں، خبردار آگے نہ بڑھنا، رک جاؤ. اس نے گھوڑا آگے چلایا. اللہ کی شان اور قدرت، آقا علیہ السلام نے ادھر نگاہ کی، اس کا گھوڑا زمین کے اندر دنسنے لگ گیا. چاروں کھر اس گھوڑے کے اور ٹانگیں زمین کے اندر جانے لگی، حتیٰ کہ پیٹ تک گھوڑا جب اندر دنسا تو اس کے بھی زیر گھٹنے زمین کے اندر چلے گئے. وہ کانپ گیا، کہنے لگا اے محمد مجھے بچا لے، میں تو زمین کے اندر گڑا جا رہا ہوں، بچا لے. حضور علیہ السلام نے اس کی طرف نگاہ کی. اب نگاہ شفقت اور رحمت تھی کہ زمین نے اسے باہر نکال دیا. دیکھ کے حیران رہا کہ میں تو اب زمین کے اوپر ہوں. اس کے دل میں پھر بےایمانی آئی. پھر اس نے گھوڑا آگے بڑھایا اور کہا کہ میں تمہیں گرفتار کرنے آیا ہوں، 100 اونٹ میں لوں گا. جو ہی گھوڑا اس نے آگے بڑھانا چاہا، گھوڑا دوبارہ زمین میں دنسنے لگ گیا. دوسری بار اس کا گھوڑا زمین میں دنسا، وہ پھر ڈر گیا. پھر اس نے معافی مانگ لی. تیسری بار پھر کوشش کی، تیسری بار پھر گھوڑا دنسا. حضور علیہ السلام اس کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگے اور مسکرا کے کہا اے سراقہ، تو کیسا عجیب انسان ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ ایران کے بادشاہ کسرا کے سونے کے کنگن تیری باہوں میں ہیں، اور تو ہے کہ مجھے ہی گرفتار کرنے پہ تلا ہوا ہے.
آقا نے کہا کہ سونے کے کنگن، انگوٹھی نہیں، کنگن سونے کے، اور وہ بھی کس کے؟ ایران کے بادشاہ کسرا ایران کے، وہ تیری باہوں میں ہیں، تیری کلائیوں میں میں دیکھتا ہوں، اور تو مجھے گرفتار کرنے پہ درپے ہے۔ اس نے معافی مانگی، کہنے لگا ہیں کسرا ایران کے سونے کے کنگن اور میری کلائیوں میں؟ اے محمد مجھے کلمہ پڑھائیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ وہ مسلمان ہو گیا۔ اگلا سارا راستہ جو سمندری راستہ تھا اس کو سراقہ جانتا تھا، جانتے ابو بکر صدیق بھی تھے رضی اللہ تعالی، اس لیے اس راستے پہ گئے تھے نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جانتے صدیق اکبر بھی تھے، آقا علیہ السلام بھی جانتے تھے، لیکن سراقہ کہنے لگا آئیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مومن ہو گیا، اگلا سارا سفر میں طے کراتا ہوں، مدینے تک حفاظت کے ساتھ لے کے جانا میری ذمہ داری۔ یہ سراقہ ایسا صحابی تھا کہ جب ایران فتح ہو گیا، سونا سارا، مال سارا، مال غنیمت مدینے میں پہنچا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، آپ کا دور خلافت تھا، اٹھ کے اس سارے مال غنیمت میں سے سونے کے کنگن تلاش کرنے لگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے عمر آپ کیا تلاش کرتے ہیں؟ فرمانے لگے میں دیکھ رہا ہوں کہ سونے کے کنگن کہاں ہیں۔ بھئی آپ کو کیسے پتا چلا کہ سونے کے کنگن بھی مال غنیمت میں آئے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا حضور نے کہا تھا کہ سونے کے کنگن آئیں گے اور سراقہ کو پہنائے جائیں گے۔ کنگن تلاش کیے، وہ سونے کے کنگن اٹھا کے آقا نے کہا سب مردوں کے لیے، سیدنا فاروق اعظم کہنے لگے سب مردوں کے لیے حضور نے سونا حرام کیا ہے، لیکن اس سراقہ کے لیے حضور نے سونا حلال کر دیا ہے۔ یہ اختیار کس نے دیا؟ اللہ دینے والا، اسے کہتے ہیں مختار کل۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اللہ رب العزت نے نکاح کا اصول اور قاعدہ بیان کیا، فرمایا تم ان عورتوں کے ساتھ نکاح کر لو جو تمہیں پسند ہیں، دو دو سے بھی، تین تین سے بھی، چار چار سے بھی نکاح کر سکتے۔ ہر مرد کو اللہ رب العزت نے ایک حد بنا کے اختیار دے دیا کہ چاہے وہ دو بیویاں رکھے، چاہے تین بیویاں رکھے، چاہے چار رکھے۔ یہاں بیان ختم نہیں ہوا، سمجھیں۔ قرآن کہتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم ان تین تین چار چار دو دو بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے، اللہ تعدلو، تم عدل نہیں کر سکو گے، تو پھر کیا کرو؟ فواحدتن، پھر دو دو تین تین چار چار نہ کرو، بس ایک ہی بیوی رکھو تاکہ تم دوسری کا حق نہ مار سکو۔ عدل کے ساتھ کام کرنا ہے، اگر عدل کے حقوق تم برابری کے نہ دے سکو، فواحدتن، پھر ایک ہی بیوی سے شادی کرو۔ اب یہ اللہ کہہ رہا ہے نا، اب اس اللہ نے مختار کل بنایا حضور کو، سب مومنوں کے لیے قیامت تک آنے والے جتنے بھی مومنین ہیں، حکم سب کے لیے برابر ہے قرآن کا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا اختیار شرعی استعمال کیا۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، آپ شوہر ہیں حضرت بطول زہرا کے سلام اللہ علیہا، فاطمہ الزہرا سلام اللہ رسول کی بیٹی، مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کی زوجہ ہے، آپ شوہر ہیں۔ جب آپ شادی شدہ تھے تو ابو جہل کی بیٹی کا پیغام نکاح آیا مولا علی کی طرف۔ ابو جہل کی بیٹی نے نکاح کا پیغام بھیجا کہ اے علی میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، ظاہر رشتہ داری بھی ہے، تعلق بھی ہے، قریشی ہیں، آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ جو ہی پیغام نکاح آیا تو مولا علی نے سمجھے نہ قبول کیا نہ ریجیکٹ کیا، سیدھے حضور کی بارگاہ میں چلے گئے اور جا کے عرض کیا آقا ابو جہل کی بیٹی میری طرف پیغام نکاح بھیجتی ہے، اب میں کیا کروں؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی خبردار، جب تک تیرے نکاح میں میری بیٹی فاطمہ ہے تو دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ مولا علی المرتضیٰ پر سیدات النساء العالمین جب تک نکاح میں ہیں کسی بھی عورت کے ساتھ نکاح کرنا اللہ کے رسول نے حرام کر دیا ہے۔ حضرت مولا علی نے ٹوٹل 9 شادیاں کی ہیں۔ کتنی شادیاں کی؟ لیکن جتنی مدت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے نکاح میں رہیں، مولا علی نے دوسری شادی نہیں کی۔ آپ کے وصال کے بعد سمجھیں یہ فاطمہ ہے، آپ نے دوسرا نکاح کیا فاطمہ کلابیہ کے ساتھ، اس کا نام بھی فاطمہ تھا۔ اس فاطمہ کی موجودگی میں تیسرا نکاح کر لیا، یعنی 2 بیویاں ہو گئیں۔ اب پھر اور بھی بیویاں رکھتے رہے، لیکن یاد رکھ لیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی موجودگی میں دوسرا نکاح کرنا مولا علی پہ کیا تھا؟ حرام تھا۔ یہ کس نے کیا؟ اللہ نے نہیں کیا، اللہ کے رسول نے کیا۔ کیوں کیا؟ اللہ نے خود انہیں مختار کل بنایا، مختار کل بنا دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر مدینہ کے قریب ایک جنگل سے تھا۔ آپ نے دور دیکھا ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے شفقت کی، کرم کیا، اس چرواہے کے پاس چلے گئے، اسے جا کے کہا کہ میں اللہ کا رسول محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرا کلمہ پڑھ لے، شہادت دے، اللہ تجھے جنت دے گا، میری تصدیق کر۔ اس نے پوچھا کوئی اور بھی آپ کو رسول مانتا ہے؟ میں کیسے مان لوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یہودی سے چرواہے سے پوچھا اچھا تو بتا کس کی تصدیق پر تو مطمئن ہوگا، وہی مجھے رسول مانے گا اور تصدیق کرے گا۔ اس یہودی چرواہے نے ادھر ادھر دیکھا، دور ایک کیکر کا درخت نظر آیا۔ حضور کو کہنے لگا وہ جو کیکر کا درخت ہے، چونکہ صحرا تھا باقی جھاڑیاں تھیں، دور ایک کیکر کا درخت تھا، کہنے لگا وہ کیکر کا درخت اگر آپ کو رسول مان لے تو میں بھی رسول مان لوں گا۔ اب مختار کل کی شان رکھنے والا نبی ہے۔ آقا نے فرمایا اچھا تو اگر اس کی تصدیق پہ مطمئن ہوگا میں ادھر ہی ٹھہرتا ہوں، تو جا اس کیکر کو جا کے میرا پیغام دے کہ تجھے محمد الرسول اللہ بلا رہے ہیں۔ بھئی درختوں کو بھی کبھی کسی نے بلایا؟ سوچیں ذرا، وہ درخت تھا، کیا درختوں کے بھی کبھی کان ہوتے ہیں، کبھی زبان ہوتی ہے، ان کا بھی کوئی فہم و ادراک ہوتا ہے؟ وہ بندوں کی بات کبھی سنتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے حضور اپنے مقام پہ کھڑے رہے، وہ چروایا بکریاں چرانے والا چلتا گیا، اس درخت کے پاس جا کے کہتا ہے اے درخت تیری طرف وہ محمد رسول اللہ کھڑے ہیں اور پیغام انہوں نے بھیجا ہے، وہ تجھے بلا رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ فرماتے ہیں ہم وہاں موجود تھے، جو ہی اس یہودی نے درخت کو کہا کہ تجھے محمد رسول اللہ بلا رہے ہیں، درخت ادھر ادھر ہلا، اپنی جڑیں اکھیڑی نرم کی، زمین کو چیرتا ہوا، دوڑتا ہوا، اپنے پیچھے دھوڑ اڑاتا ہوا چل کے مصطفیٰ کے قدموں میں آیا، سر بسجود ہوا، اس کی ایک ایک ٹہنی بول اٹھی اشہد انک محمد الرسول اللہ۔ مختار کل اتنے تھے۔ عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ مختار کل اتنے تھے کہ آقا علیہ السلام درخت کو کہتے، درخت چل کے قدموں میں آتا۔ وہ یہودی حیران رہ گیا، اب کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کو حکم دے کہ جس طرح چل کے آیا ہے اس طرح اپنے مقام پہ واپس جا کے کھڑا ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، اس درخت کو جو سجدے میں پڑا تھا اور شہادت کے کلمے پڑھ رہا تھا، اس درخت کو آقا نے کہا کہ میں محمد تجھے حکم دیتا ہوں کہ واپس اپنے مقام پہ جا کے کھڑا ہو جا۔ وہ درخت ایسے چل کے آیا ایسے ہی واپس لوٹا اور اپنے مقام پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ وہ تو تھا درخت جسے ہم کہتے ہیں جاندار تھا، ہرا درخت تھا، اس کی
یاد رکھ لیں جڑیں بھی تھیں، تنا بھی تھا، ٹہنیاں بھی تھیں، شاخیں پتے بھی تھے. یہ جاندار ہوتا ہے نا کہ درخت دو قسموں پر مشتمل ہے، لیونگ تھنگز، نان لیونگ تھنگ، جاندار اور بے جان. بے جان کون سا ہوتا ہے؟ جس کا تعلق جڑ اور تنے سے کٹ جائے وہ بے جان ہے، نان لیونگ تھنگ میں آتا ہے. ایسے ہی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی میں ابھی ممبر نہیں بنا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صحابہ کرام نے ایک کھجور کا درخت جو خشک تھا، استن حنانا، خشک تنا کھجور کا، وہ 2 شاخہ تھا، نیچے سے ایک تھا، اوپر سے 2 تھی. وہ 2 شاخہ صحابہ کرام لائے اور اسے ممبر آقا علیہ السلام کا بنا نہیں تھا، محراب کے دائیں طرف زمین میں گاڑ دیا. آقا علیہ السلام جب خطاب کرتے تو حضور علیہ السلام کبھی اس کے ساتھ ٹیک لگاتے، کبھی اس کے اوپر کونی رکھ دیتے، کبھی اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے. کھجور کے درخت کے ساتھ حضور کھڑے ہو کر خطاب کرتے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ انصار کی عورتوں میں سے ایک عورت مسلمان ہوئی. جب وہ مسلمان ہوئی تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح خطاب کرتے ہوئے دیکھا تو عرض کرنے کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک غلام ہے جو لکڑی کا کام کرتا ہے، بڑا اچھا کاریگر ہے، چارپائیاں بناتا ہے، کرسیاں بنا لیتا ہے، ٹیبل بنا لیتا ہے، بیٹھنے کے لیے وہ اس طرح کی بے شمار لکڑی کی چیزیں تیار کر لیتا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے ایک ممبر بنوا دوں جس پہ آپ بیٹھ کر خطاب کیا کریں. اس طرح یا رسول اللہ آپ تھک جاتے ہیں، کھڑے ہو کر خطاب کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ٹیک اس کے ساتھ لگاتے ہیں، کبھی تھکتے ہیں تو کونی رکھ لیتے ہیں، کبھی کندھا اس کے ساتھ ٹیک لیتے ہیں، تو آپ کے لیے ممبر نہ بنا دوں؟ حضور نے اجازت دی. اگلے جمعہ کو ممبر بن کر ایک حبشی غلام تھا، اس انصاریہ عورت کا، مینا اس کا نام تھا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ممبر بنوا کے اس عورت نے اپنے غلام سے بنوایا، مسجد میں دونوں آ گئے اور جمعہ سے پہلے انہوں نے ممبر رکھ دیا. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سمجھے، بخاری شریف میں یہ حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، صرف ایک بخاری شریف میں امام بخاری اس حدیث کو 14 مقامات پر لائے ہیں. ایک ہی حدیث بخاری شریف میں استن حنانا والی 14 الگ الگ ابواب اور مقامات پر موجود ہے. امام بخاری اس حدیث کو بار بار لائے ہیں، بار بار لائے ہیں. کیوں؟ اس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان ہوتی تھی، اس سے حضور کا مختار کل ہونا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات اور تصرفات کا پتہ چلتا تھا. تو امام بخاری 14 دفعہ اس حدیث کو لائے تو اپنا عقیدہ بھی ساتھ واضح کرے، دیکھو ہم اس عقیدے والے ہیں جو آقا کے اختیارات، حضور کے تصرفات کا جہاں بیان آتا ہے اسے ہم بار بار لایا کرتے ہیں. اب حضور تشریف لائے مسجد میں، جمعے کا دن تھا، آقا علیہ السلام اس خشک تنے کے پاس سے گزر کر ممبر پر آ کے بیٹھ گئے اور حضور نے خطبہ شروع کر دیا. ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خطاب شروع ہوا، ادھر صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم نے مسجد میں رونے کی آواز سنی. اس طرح بعض نے کہا، بعض صحابہ نے کہا ہم نے اس طرح رونے کی آواز سنی جس طرح اونٹنی کا بچہ اس سے جدا ہو جائے اور وہ اونٹنی رویا کرتی ہے، ہمیں اس طرح آواز آئی. بعض صحابہ نے کہا ہمیں اس طرح رونے کی آواز آئی جیسے کسی بچے کو، یعنی نسان کے بچے کو، کسی بچے کو، دودھ پیتے بچے کو ماں سے جدا کر دیا جائے اور بچہ روتا ہے. صحابہ اکرام فرماتے ہیں اتنی رونے کی آواز بڑھنے لگی کہ یہ صرف رونا نہ رہا بلکہ چیخو پکار شروع ہو گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ روک دیا، رک گئے، خاموش ہو گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. جب آقا خاموش ہوئے ہم نے ادھر ادھر دیکھا کہ کون رو رہا ہے مسجد میں. بالآخر ہم سب
اس طرح متوجہ ہوئے کہ رونے والا کوئی انسان نہیں، یہ تو کھجور کا خشک تنا رو رہا ہے۔ کیا رو رہا تھا؟ خشک تنا کھجور کا مسجد نبوی میں رو رہا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور ممبر سے نیچے اترے، دوسری روایت میں آتا ہے نہیں حضور نہیں اترے، آقا نے اس تنے کو کہا ذرا میرے قریب آ۔ حضور نے اسے حکم دیا، وہ تنا زمین کو چیرتے ہوئے حضور کے پاس آیا، آقا نے اسے سینے سے لگا لیا۔ اور دوسری روایت میں آتا کہ حضور ممبر سے نیچے اترے، آقا علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اس کے اوپر جا کے ہاتھ رکھ دیا۔ جو ہی حضور نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا، صحابہ فرماتے ہیں اس کے ہاتھ، آقا کے ہاتھ رکھنے سے وہ کھجور کا خشک تنا سسکیاں لے لے کر چپ ہو گیا۔ اب جب وہ چپ ہو گیا، مختار کل دیکھے اے خشک تنا، تو سمجھ لیں خشک تنے کی نہ آنکھیں ہیں، نہ اس کے کان ہیں، نہ اس کی زبان ہے، نہ اس کے احساسات ہیں، نہ اس کے جذبات ہیں۔ ایسے ہی وہ انسان تو نہیں تھا نا، تھا تو تنا تھا، اور تھا بھی کھجور کا خشک تنا۔ لیکن دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ لگنے سے، حضور کی ٹیک لگنے سے اس خشک تنے میں بھی جان آ گئی۔ اب آقا علیہ السلام کا اختیار دیکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پوچھتے ہیں اے کھجور کے خشک تنے بتا تجھے کس چیز نے رلا دیا، کیوں رو رہا ہے؟ اس خشک تنے نے عرض کی آقا میں کیوں نہ رو پڑوں، میں بڑا خوش قسمت تھا جب آپ تشریف لاتے، میرے پاس کھڑے ہوتے، مجھ سے ٹیک لگاتے، اپنا کندھا مس کرتے، کبھی کبھی اپنا دست مبارک رکھ دیتے۔ آقا میں کیوں نہ روں؟ یہ ساری نعمتیں، یہ ساری قربتیں، یہ ساری سعادتیں اب مجھ سے چھن گئی ہیں، آپ مجھ سے دور ہو گئے اور آپ کے لیے ممبر بن گیا، میں محروم رہ گیا۔ اس دوری نے، اس فراقت نے مجھے رونے پہ مجبور کر دیا۔ حضور علیہ السلام اب دیکھیں مختار کل کتنے ہیں، آقا اسے کہتے ہیں اے خشک تنے اگر تو چاہے تو میں محمد تجھے پھر سے ہرا بھرا درخت مسجد نبوی کے بیر گلی میں تجھے پھر سے ہرا بھرا درخت بنا کے لگا دوں، تجھ پہ پتے اگے، تجھ پہ پھل آئے اور قیامت تک تو ہرا بھرا رہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ مجھے قبول نہیں۔ آقا کہتے ہیں اچھا اگر تو چاہتا ہے تو میں یہاں سے تجھے اٹھاؤں اور جنت میں تجھے درخت بنا کے لگا دوں۔ خشک تنا کھجور کا سالوں سے پڑا ہوا، کبھی وہ بھی ہرا بھرا ہوا، لیکن حضور کا اختیار تھا۔ آقا نے کہا اگر میں چاہوں اثر ناؤ تجھے ہرا بھرا کر دوں۔ اس نے کہا نہیں منظور۔ آقا علیہ السلام اب دوسرا آپشن دیتے ہیں، اختیار مصطفیٰ دے کے۔ آقا نے فرمایا اگر تو چاہے میں تجھے جنت میں درخت جنت کا بنا کے لگا دوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے وہ جنت بھی نہیں چاہیے۔ محبت دیکھے تنے کی، کہنے لگا جنت کا درخت میں نہیں بننا چاہتا۔ اب آقا اس سے پوچھتے اچھا پھر بتا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میری خواہش تو اتنی ہے کہ آپ کی سنگت مل جائے، میں تو آپ کا قرب چاہتا ہوں، آپ کی دوری نہیں چاہتا۔ آپ یہاں ہوں مجھے جنت میں بھیج دیں، یہ بھی دوری میں برداشت نہیں کرتا۔ آقا نے جو ہی اس کا سنا کہ میری رفاقت اور قربت چاہتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، فرمایا اچھا پھر میں تیرا بندوبست کرتا ہوں۔ حضرت بلال کو کہا جاؤ ذرا بیلچہ شلچہ لے آؤ، کئی بیلچے لے آؤ، یہ جو میرا ممبر ہے اسے اٹھاؤ، اس کے نیچے اتنا گہرا گڑا کھود دو جس کے اندر یہ آ جائے، اسے نیچے زمین میں دفن کرو، اوپر میرا ممبر رکھ دو تاکہ جب بھی میں ممبر پر بیٹھوں نیچے یہی تنا آئے، اسے قربت میری ملتی رہے۔ وہ تنا خوش ہو گیا۔ یہ اختیارات مصطفیٰ تھے۔ صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں ہم نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، ہم نماز میں تھے کہ ہم نے دیکھا، بیان کون کر رہے ہیں؟ مقتدی، جماعت کی صورت میں نماز ہو رہی ہے،
ہم نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے اپنا ایک قدم آگے بڑھایا، مصلی پہ آگے بڑھایا، اور حضور علیہ السلام نے ہاتھ آگے بڑھا کے کوئی چیز پکڑنا چاہیے، لیکن پھر آقا نے ہاتھ پیچھے کر لیا، پکڑا نہیں، پیچھے کر لیا، قدم پیچھے کر لیا اور نماز مکمل کی، اور حضور مسکرا رہے تھے۔ پہلا نقطہ یہاں ذرا سمجھیں، آپ بھی تو نماز پڑھتے ہیں امام کے پیچھے، حکم کیا ہے نماز کا کہ اگر بندے پیچھے کھڑے ہوں امام کے پیچھے تو ہاتھ باندھ کے اگر کھڑے ہیں تو نگاہ کدھر رکھیں؟ سجدے والی جگہ پر۔ ایک بندہ سامنے دیکھ رہا ہو تو کیا وہ امام کو دیکھ سکتا ہے کہ امام نے ہاتھ بڑھایا، امام نے قدم آگے کیا؟ چلو جو بالکل پیچھے دو چار آدمی ہیں ان کو تو محسوس ہو جاتا ہے کہ امام کو حرکت کر رہا ہے، جو سائیڈ پہ کونے پہ بندہ کھڑا ہو، دیکھیں نا مسجد نبی سارے صحابی نمازی تھے، ہماری طرح دو چار نمازی نہیں تھے، کل حضور کے صحابی نمازی پکے تھے۔ جو کونوں پہ کھڑے ہیں انہوں نے کیسے دیکھ لیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ بڑھایا؟ یہ ان کا دیکھ لینا بیان کرنا بتا رہا ہے کہ صحابہ بھی کھڑے تو نماز میں ہوتے، لیکن نماز میں بھی کھڑے ہو کر حضور کا دیدار کرتے رہتے تھے، حالت نماز میں بھی آقا کو دیکھتے رہتے تھے۔ تبھی تو انہوں کے ذہن میں سے سوال آیا، انہوں نے اب حضور سے پوچھا جب نماز مکمل ہو گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نماز کی حالت میں آپ آگے بڑھے، ہاتھ بلند کیا، کوئی چیز پکڑنا چاہتے تھے، پھر پکڑی نہیں، واپس ہاتھ کھینچ لیا، آقا جی کیا تھا، معاملہ کیا تھا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے جنت کو دیکھا، میرے سامنے جنت آئی، میرے سامنے جنت آئی، میں نے اس جنت کو دیکھا، ان میں ایک انگوروں کا گچھا لٹک رہا تھا، جنت کا ایک انگوروں کا گچھا لٹک رہا تھا، میں اسے پکڑ کے توڑنے لگا تھا کہ اسے لے آؤں، جب میں نے ہاتھ بڑھایا تو مجھے خیال آیا کہ نہیں یہ جنت کی شے ہے، جنت میں ہی لگی رہے، اسے دنیا میں نہ لاؤں۔ آقا نے فرمایا اگر میں اسے دنیا میں لے آتا قیامت تک تم اسے کھاتے رہتے وہ ختم نہ ہوتا، سارے مسلمان مل کے کھاتے رہتے وہ کبھی ختم نہ ہوتا، قیامت تک آنے والی مومن امت کے لیے کافی ہوتا، لیکن میں نے اسے چھوڑ دیا۔ بعض نے سمجھیں، بعض تشریح کرنے والوں نے، وضاحت کرنے والوں نے، حدیث کی شرح لکھنے والوں نے اس حدیث پہ لکھا کہ آقا نے جنت کی تصویر دیکھی اور ہاتھ بڑھایا۔ آئیں اس کا جواب حدیث کے اندر خود موجود ہے کہ تصویر نہ تھی، اس لیے کہ آپ بھی تصویریں دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے؟ آپ کے سامنے کوئی تصویر ہو، آج تک آپ نے اس میں سے کوئی ایک چیز پکڑنے کی کوشش نہیں کی، کتنا ہی اچھا مصور ہو، انسان عام بندہ ہو کر وہ جانتا ہے کہ تصویر والی چیز پکڑی نہیں جا سکتی۔ آقا کا ہاتھ بڑھانا، پکڑنے کے لیے کوشش کرنا، پھر چھوڑ دینا، اور پھر اس میں بعد میں یہ کہنا کہ میں نے دیکھا جنت میں ایک کھجور، ایک خوشہ انگور کا تھا جو لٹک رہا تھا، میں نے چاہا کہ توڑ کے لے آؤں لیکن میں نے چھوڑ دیا، اس لیے کہ جنت کی شے تمہیں جنت میں ہی مل جائے گی۔ آقا کا یہ فرمان خود بتا رہا ہے کہ یہ معاملہ تصویر کا نہ تھا، بلکہ اصل میں جنت حضور کے سامنے پیش ہوئی تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے مختار کل بنا کے بھیجا۔ آقا علیہ السلام جس کو چاہیں جیسا چاہیں حکم صادر فرما دیں، اور جو کہہ دیں زبان سے نکال دیں، یا آقا اشارہ کر دیں، تو رب کائنات نے اتنا اختیار دے دیا ہے کہ ایسا ہی ہو جائے جیسا حضور چاہتے ہیں۔ اب وقت چونکہ ختم ہو گیا، صرف میں آپ کو اشارہ تن بتا دوں،
اختیار اتنا دے دیا، اتنا مختار بنا کے بھیجا کہ اگر چاہیں ہاتھ کا اشارہ کریں ڈوبا سورج اثر پہ لوٹ آتا ہے۔ اگر آقا چاہیں، ہاتھ تو دور کی بات ہے، ہاتھ کی ایک انگلی کا اشارہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ اگر آقا اختیار استعمال کرنا چاہیں، ابو جہل کی بند مٹھی میں کنکر تھے، آقا انہیں اشارہ کر کے کہیں پتھروں بتاؤ میں کون ہوں، اختیار اتنا دیا، وہ پتھر ہیں، مجبور محض ہیں، بے جان ہیں، نہ ان کی زبان، نہ ان کی کان، نہ ان کی عقل، نہ ان کی آنکھیں، لیکن وہ پتھر بھی بول پڑتے اور کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اختیار اتنا دے دیا۔ اگر اختیار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان کرنا شروع کیا جائے، یقین کرے کہ انسان کی زندگی گزر جائے، لیکن حضور کے اختیار پر بات مکمل نہیں ہو سکتی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے جتنا کچھ بھی بیان کیا قبول منظور فرمائے، آج کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مختار کل سمجھتے ہوئے عقیدہ صحیح اہل سنت کا رکھ کر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام کے ایک شعر کے لیے کھڑے ہو جائیں، پھر دعا کرتے ہیں۔